اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہ اب قیامت کے دن کے احوال ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز کہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے پیغمبروں کو، فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا جواب دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے یہ بات پہلے سے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ انبیاء سے سوال جواب کرنا یہ امتوں کی تنبیہ اور سرزنش کے لیے ہو، بالخصوص جو نافرمان لوگ۔ تو قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تو انبیاء کہیں گے کہ اے پروردگار لا علم لنا، یعنی ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، الغیوب پوشیدہ باتوں۔ ٹھیک ہے، اب اس پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کو تو بالخصوص جو منافقین ہوتے تھے ان کا علم انبیاء کو ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر لا علم لنا کہنا جو ہے نا وہ بمعنی ظن غالب کے، اور یہ علم بمعنی یقین کے، مطلب یہ ہے کہ آخرت کی جو گواہی جو ہے نا وہ یقین کی بنیاد پر ہوگی، گو دنیا کے احکام وہ ظن غالب کی بنیاد پر ہی لاگو ہوتی، آخرت کی جو گواہی ہے وہ یقین کی بنیاد پر ہوگی، اور حقیقی ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل کی جو کیفیت اور حقیقت ہے نا وہ کسی کو معلوم نہیں، ٹھیک ہے، اسی ضابطے کے تحت جو ہے نا وہ اس بات کی نفی کریں لا علم لنا، مطلب وہاں صرف ظاہر پر حکم نہیں لگایا جائے گا، کہ یہ ظاہر کی نفی نہیں ہے، یہ حقیقت حال کی نفی۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ٹھیک ہے، اب یہ انبیاء سے سوال تو اجمالاً ہوگا، پھر بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جو ہے نا وہ یہود و نصارہ دونوں کی تنبیہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہود کی تو اس بنا پر کہ انہوں نے ان کو نبوت کے مرتبے سے بھی گھٹا دی، اور نصارہ کی اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو یعنی ابدیت اور نبوت کے مرتبے سے بڑھا کر الوہیت تک پہنچا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ اے، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی، یاد کیجئے میرے انعامات آپ پر اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات عطا کیے، معجزات عطا کیے، تو اس میں بھی اشارہ اس طرف ہی ہے نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خود الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے آپ کی تائید کی، آپ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ کلام کرتے لوگوں سے فی المہد وکہلا، یعنی فی المہد بچپن میں، وکہلن اور بڑھاپے میں، کہولت میں، بڑی عمر میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کیجئے کہ جب میں نے آپ کو سکھلائے کتاب، یعنی کتابت کا علم آپ کو سکھایا، تحریر کا، والحکمت، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کیجئے کہ جب آپ بناتے پرندوں سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی جیسی ایک شکل، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، ٹھیک ہے، اب یہ سارے چیزوں کے بعد بِإِذْنِي بار بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی چیز کی نفی کے لیے کہ یہ جتنے معجزات ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے،
فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، پھر آپ اس میں پھونکتے اور وہ بن جاتا پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی، اور آپ درست کر دیتے کس کو؟ الاکمہ مادر ذات نابینا، یعنی وہ شخص جو پیدائشی اندھا ہو، والابرص اور کوڑ کا مرض، ان کو آپ ایسے لوگوں کو آپ درست کر دیتے، ٹھیک ہے، جس کو برس ہو، کوڑ ہوا ہو، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب آپ کیا کرتے؟ نکالتے مردوں کو، بِإِذْنِی یعنی زندہ کرتے، تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یاد کیجئے کہ جب میں نے بنی اسرائیل سے، اس کففت بنی اسرائیل عنک، ہٹا دیا بنی اسرائیل کو آپ سے، روک دیا، مطلب یہ کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کہا ان لوگوں میں سے انہوں نے جو کافر ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، یعنی یہ جو ان کی تعلیمات ہے اور یہ جو معجزات وغیرہ انہوں نے دکھلائے یہ صریح جادو، ٹھیک ہے، بجائے ماننے کے، ٹھیک ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تکلم الناس فی المہد وکہلا، ٹھیک ہے، فی المہدی سے مراد تو بچپن کا کلام، چھوٹی عمر کا کلام، ٹھیک ہے، اور وکہلن سے مراد بڑھاپے کا کلام ہے۔ وکہلن کے لفظ سے اشارہ ہے اس طرف کہ حضرت اس میں اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ یعنی جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور وہ قرب قیامت میں جو ہے نا وہ دوبارہ کیا کریں گے، ان کا نزول ہوگا۔ قرآن کریم کی اس اور بھی جگہ سے استدلال ہے، احادیث سے، اس سے ایک آیت سے بھی ہے، وکہلن کے لفظ، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو وہ اپنی نوجوانی کی عمر میں، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بڑھاپا ان پر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب یعنی وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا، اور وہ تو اس طرح اشارہ ہے بڑھاپے کا کلام۔ اسی طرح وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، تو کتابت یعنی تحریر کا جو علم ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ سکھلایا گیا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، پھر اسی طرح آگے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ٹھیک ہے، اس سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا کہ وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے، تو اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قتل و صلب کا فعل جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر واقع نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچا لیے گئے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وحی بھیجی حواریین کی طرف، حواریین یعنی نصرت کرنے والے، حمایت کرنے والے ساتھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ بھی گواہ رہیں کہ بے شک ہم کیا ہیں، فرما برداری کرنے والے۔ جیسے صحابہ میں سے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حواری امت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے حواری جو ہے نا وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قول الحواریون، ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا حواریین نے، یعنی جو ان کے پیروکار تھے، یا عیسیٰ ابن مریم، کہ اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، ٹھیک ہے، اب ان کا سوال تو اس حوالے سے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزے کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سوال کا جو انداز تھا نا وہ بے ادبی والا تھا، ٹھیک
ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگا بھی ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں مانگا۔ حل یستطیع ربک، کہ کیا آپ کے پروردگار قدرت رکھتے ہیں ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتاریں ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعی کیا ہو ایمان والے۔ مطلب یہ کہ ایمان والے شخص کے لیے تو ایمان ہی کافی ہے، اس کو اس قسم کے معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں گے۔ پھر قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، ٹھیک ہے، اب ایک تو ان کا انداز، انہوں نے جو اس دعا کی درخواست کیسے کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار آسمان سے ہم پر اتاریے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو خوشی کا باعث ہو ہمارے پہلوں کے لیے اور لاولنا، یعنی ہمارے پہلے اور آخر کے لیے، مطلب تمام لوگ، وآیۃ منک، یعنی وہ خوشی کا سبب ہو، اور دوسرا یہ کہ نشانی آپ کی طرف سے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اے پروردگار ہمیں رزق دیجئے، بے شک آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب آیا اس کا، اس دعا کا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو اتاروں گا آپ پر۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو ہے نا مائدہ آسمان سے اتارا گیا، اس کی شرائط بھی آگے آ رہی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ شرائط سنی، مطلب وہ شرائط یہ تھی نا کہ اس میں سے جتنا ہوگا کھائیں گے، جو بقیہ ہوگا اس کو چھوڑ دیں، یعنی ذخیرہ نہیں کریں گے۔ تو جب یہ انہوں نے اسی طرح اگر اس کی ناقدری کی تو اس پر سزا ہوگی، تو انہوں نے جب یہ ساری شرائط سنی تو انہوں نے اس سے منع کر دی، ٹھیک ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ یعنی یہ مائدہ جو ہے نا اتارا گیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ناقدری کرے گا بعد میں، مطلب اس نعمت کے آ جانے کے بعد، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو بس بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، مطلب جو اس سے پہلے میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ معجزات کا لانا جو ہے نا بذات خود مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تو از خود کسی نبی سے کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے وہ اور بات، ٹھیک ہے، لیکن معجزات کا مطالبہ کرنا انبیاء سے، پھر اگر اس مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ آ گیا، اس کی ناقدری پر عذاب بھی جو ہے نا تو زیادہ سخت ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، پھر جب وہ اونٹنی آ گئی تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اس کو کیا نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا، ٹھیک ہے، انہوں نے نقصان پہنچایا تو پھر وہ عذاب کے مستحق بنے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہاں سے اعلان برات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان سے اعلان برات کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو، ٹھیک ہے، ویسے حقیقت واضح ہو ہی جائے گی آخرت میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوانے میں تاکہ مزید ان کو زجر و توبیخ ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ نے لوگوں سے بولا تھا کہ بنا لیں مجھے اور میری والدہ کو معبود اللہ کو چھوڑ کر۔ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، کہ آپ تو پاک ہیں،
نہیں ہے یہ بات میرے لیے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہو تو آپ اس کو جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اس لیے کہ آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کی ذات کے بارے میں نہیں جانتا تب آپ کے اندر کیا ہے. انکا، آپ کے نفس دل میں کیا ہے. انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جو آپ نے حکم دیا، مجھے آپ نے حکم دیا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو. اب اسی کی آگے تفسیر آ گئی، ربی و ربکم، کہ جو کہ میرے اور تمہارے پروردگار ہیں. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو ان پر گواہ رہا، ان میں موجود رہا جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب آپ نے مجھے کیا کر لیا، مطلب اپنے قبضہ میں لے لیا. کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ہی ان پر نگہبان. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی توفیہ کے دو ہی معنی، ایک تو کسی چیز کو پورا قبضے میں لے لینا، تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ رفع آسمانی کی طرف. ٹھیک ہے، اور اگر یہاں توفیہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وفات مراد ہو تو پھر بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے اس پر زد نہیں پڑتی، اس لیے کہ جو سوال جواب ہو رہا ہے نا وہ آخرت میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر یہاں وفات سے توفیہ سے وفات بھی مراد لے لی جائے تو پھر بھی ہمارا جو ہے نا مستدل، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دوسری بہت سی حدیث اور آیات سے ثابت. ٹھیک ہے، اور یہ جو سوال جواب ہے یہ آخرت کے بارے، تو جب سب سارا معاملہ ہو جائے. وانت علی کل شیء شہید، مطلب یہ کہ میری موجودگی تک تو میں ان پر گواہ رہا، اور جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو اب آپ ہی ان پر نگہبان ہیں. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر سے باخبر ہیں، ہر چیز پر گواہ ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک. ٹھیک ہے، اب مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا اس کلام سے مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مطلق فاعلیت اور مطلق مختاریت کو بتلانا مقصود ہے. ٹھیک ہے، ان کی سفارش مقصود نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو مطلب نافرمان لوگ ہیں ان کے حق، جو منکر ہیں ان کے حق میں تو کسی بھی قسم کی سفارش نہیں ہوگی، بلکہ یہاں جو کلام ہے اس وہ کیا ہے؟ تفویض و تسلیم، یعنی ان کا معاملہ آپ کے اختیار میں. ٹھیک ہے، ان کی سفارش نہیں مقصود. ان تعذبہم فانہم عبادک، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بس بے شک آپ کیا ہیں؟ زبردست حکمت والے. مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا بھی آپ کی طرف سے ایک انعام بطور انعام کے ہوگا، اس لیے کہ آپ انتقام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ جو ہے نا آخرت کا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ اگر یہ دنیا کی بات ہوتی تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس جگہ کے زیادہ مناسب. ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں آتا ہے وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے دعا کرے؟ اپنی آئندہ آنے والی امت کے لیے نا. وہاں پر وہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو مطلب نافرمانی کرے گا بے شک آپ کیا ہیں؟ بخشنے والے مہربان. ٹھیک ہے، تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے یہاں پر یہ آخرت سے متعلق. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی سفارش وغیرہ نہیں ہے بلکہ تفویض و تسلیم. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ یہ ہے وہ دن کہ جس دن نفع پہنچائے گا سچوں کو ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے، اب یہاں صدق جو ہے نا وہ دونوں کی چیزوں کو شامل ہے، قول کو بھی اور عمل کو بھی.
ٹھیک ہے، عام طور پر صدق و کذب جو ہے نا وہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ قول کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ قول کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمل کے لیے بھی اسی طرح استعمال، تو یہاں پر یہ دونوں کو شامل ہے، قول کو بھی اور عمل کو بھی۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو صفت رضا ہے وہ ان کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اب کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، یعنی جو آخرت میں کامیاب ہوں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا وہ بھی قدیم، ٹھیک ہے، قدیم یعنی جو جن کو فنا لاحق نہ ہو، جو فانی نہ ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں نا، جو فانی ہوگا وہ تو حادث، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی قدیم، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے صفت کلام ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو یہ بھی قدیم ہوئی، ٹھیک ہے، اسی سے اہل سنت کا وہ عقیدہ بھی ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق یعنی حادث نہیں ہے، تو اس سے مراد وہی، اس سے مراد جو ہے نا وہ کلام نفسی مراد ہوتی ہے، کہ جو متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام ہے وہ بھی قدیم ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر کس کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ صفت رضا کا، تو صفت رضا بھی کیا ہوئی؟ قدیم ہوئی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو صفت رضا سے متصف کرنا، یہ اعلان ہے کس بات کا؟ اس کے خاتمہ بالایمان، ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔